پر جلوہ افروز علماء کرام و شعراء اعظام و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بغرداب بلا و افتاد کشتی، مدد گن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جسے جتنے اپنے نبی سے محبت ہو اتنے ہی دل لگا کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر فرماتا ہے واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا چوکی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا چوکی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور خدا کے فضل سے ہم پر سایہ ہے غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ ہے غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں تو اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے تو غوث اعظم کا آستانہ ملا ہے۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا تو کسی کو کسی ملک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی علاقے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی بستی کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی برادری کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، لیکن جب پاری آئی یمنا کے لال کی، جب پاری آئی سید المرسلین کی، جب پاری آئی دونوں جہان کے مالک و مختار کی، جب پاری آئی رحمت للعالمین کی، جب پاریا یمنا کے لال کی، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب سنو سنو، جب میں نے دنیا کے اندر دنیا کی ہدایت اور رہبری کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا تو کسی کو کسی ملک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی علاقے کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی بستی کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، کسی کو کسی برادری کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، لیکن اے میرے محبوب سنو سنو، جب میں تمہیں دنیا کے اندر دنیا کی ہدایت اور رہبری کے لیے بھیج رہا ہوں تو میں تمہیں کسی
ملک، کسی علاقے، کسی بستی یا کسی برادری کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ اے میرے محبوب سنو، جب میں تمہیں دنیا کے اندر دنیا کے ہدایت اور رہبری کے لیے بھیج رہا ہوں تو میں تمہیں کسی ملک، کسی علاقے، کسی بستی یا کسی برادری کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیج رہا ہوں، بلکہ اے میرے محبوب سنو، جس طریقے سے میں ساری دنیا کے لیے رب ہوں اس طریقے سے تو ساری دنیا کے لیے نبی ہے، اور جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں مانتا ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، لیکن دل پہ یہ نقش کر لو کہ محمد خدا سے جدا نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فضان تاج الشریعہ، فضان اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، عشق محبت، عشق محبت۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت شاعر فرماتا ہے میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، لیکن دل پہ یہ نقش کر لو کہ محمد خدا سے جدا نہیں ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دونوں جہان کا مالک و مختار بنایا ہے۔ حضرات ہم کو چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں، ان کی محبت دل میں بسا لیں۔ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، جو آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ حضرات اگر محبت ہی دیکھنی ہے، محبت رسول ہی دیکھنی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں آپ سے دنیا میں بے پناہ محبت کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ اگر میں آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، سورج سر کے قریب ہوگا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اگر ایسے عالم میں میں آپ کو ڈھونڈنا چاہوں گا، اگر ایسے عالم میں میں آپ سے ملنا چاہوں گا، اگر ایسے عالم میں میں آپ کو تلاش کرنا چاہوں گا تو آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ حضرات محترم، جب خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی کی محبت کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی سنو، اگر ایسے عالم میں تم مجھ کو ڈھونڈنا چاہو گے، اگر ایسے عالم میں تم مجھ سے ملنا چاہو گے، اگر ایسے عالم میں تم مجھ کو تلاش کرنا چاہو گے تو حوض کوثر پر تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر! جب حوض کوثر کی بات آئی تو صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت میں تڑپ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ حوض کوثر پر کیا کر رہے ہوگے؟ پھر دونوں جہان کا مالک و مختار نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی سنو، میں حوض کوثر پر اپنے گناہگار امت کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فضان تاج الشریعہ، فضان اعلی حضرت عبد القادر زندہ باد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ فرمایا میرے صحابی سنو، میں حوض کوثر پر اپنی گنہگار امت کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ اللہ اکبر! جب صحابی رسول نے اتنا سنا تو پھر مچل کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اگر ایسے عالم ہے آپ مجھ کو حوض کوثر پر نہ ملیں پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ اللہ اکبر! جب خدا کے
کے رسول نے اتنا سنا تو پھر ارشاد فرماتے ہیں میرے حضور اے میرے صحابی سنو، اگر ایسے کے عالم میں تم کو حوض کوثر پر نہ ملوں پھر تم مجھ کو پل صراط پر تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر، وہ پل صراط جو پال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جب بات پل صراط کی آئی تو صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت میں ڈوب کر عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ایسے عالم میں پل صراط پر کیا کر رہے ہوں گے؟ پھر دونوں جہان کے مالک و مختار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی سنو، میں پل صراط سے اپنے گناہگار امت کو آسانی کے ساتھ گزار رہا ہوں گا۔ جب اتنا سنا میرے حضور نے، جب اتنا سنا صحابی نے، تو پھر صحابی رسول محبت میں ڈوب کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ایسے عالم میں آپ مجھ کو پل صراط پر بھی نہ ملے پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ اللہ اکبر، پھر دونوں جہان کے مالک و مختار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی سنو، اگر ایسے عالم میں تم کو پل صراط پر بھی نہ ملوں پھر تم مجھ کو میزان عمل پر تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر، جب میزان عمل کی بات آئی تو پھر صحابی رسول عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ میزان عمل پر کیا کر رہے ہوں گے؟ پھر دونوں جہان کے مالک و مختار نے، سید المرسلین نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی سنو، میں میزان عمل پر اپنے گناہگار امت کی نیکیوں کو بڑھا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے نبی کا عاشق، نبی کے عشق میں دیوانہ، اسے مل ہی جاتا ہے رہائی کا پروانہ۔ حضرات آپ سنتے جائیں، بات ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے جا رہے ہیں اور دونوں جہان کے مالک و مختار ارشاد فرماتے جا رہے ہیں۔ پھر صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت میں ڈوب کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ ایسے عالم میں نہ آپ مجھ کو حوض کوثر پر ملے، اگر ایسے عالم میں نہ آپ مجھ کو پل صراط پر ملے، اگر ایسے عالم میں نہ آپ مجھ کو میزان عمل پر ملے پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ اللہ اکبر، جب دونوں جہان کے مالک و مختار نے اتنا سنا تو پھر ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی سنو، اگر ایسے عالم میں نہ میں تم کو حوض کوثر پر ملوں، اگر ایسے عالم میں نہ میں تم کو پل صراط پر ملوں، اگر ایسے عالم میں نہ میں تم کو میزان عمل پر ملوں پھر تم مجھ کو دوزخ کے دروازے پر تلاش کر لینا۔ اللہ اکبر، جب دوزخ کے دروازے کی بات آئی تو صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت میں تڑپ کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ایسے عالم میں دوزخ کے دروازے پر کیا کر رہے ہوں گے؟ تو پھر آمنہ کے لال نے، رحمت للعالمین نے، دونوں جہان کے مالک و مختار نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی سنو، میں دوزخ کے دروازے پر یہ کر رہا ہوں گا کہ میں دوزخ کے دروازے سے اپنی گناہگار امت کو دوزخ کے دروازے سے جنت کی دروازے کی طرف لے جا رہا ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا نے وہ مرتبہ ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے، قرآن مجید نے کہا شہا تیرے شہر و بقا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا نے وہ مرتبہ ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے، قرآن مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و بقا کی قسم۔ حضرات آپ دیکھیں کہ حضور اپنی امتی سے کتنی محبت کرتے ہیں، قدم قدم پر اپنی امتی کو یاد کیا ہے اور بارگاہ خدا میں ربی حبلی امتی کی صدائیں لگائی ہے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ حضرات ہم کو چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں، ان کی محبت دل میں بسا لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کے سننے میں اور میرے بولنے میں جو بھی قصداً سہون جو بھی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات۔
وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے عبد القادر جو پوری تیاری کے ساتھ تھے ماشاءاللہ. اتنے بڑے بچے مائک پہ آ کے بولنا یہ بڑی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت